حضرات السلام علیکم۔ یہ سفر عشق کا سلسلہ جاری ہے، مسلسل لوگ مشی کرتے رہے نجف سے کربلا کے لیے رواں دواں ہیں، اور ہمارے ساتھ حجت الاسلام علی جناب مولانا علی کبیر صاحب نجفی جو کہ یہاں نجف میں طالب علم ہیں۔ ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ مشی کی کیا اہمیت ہے معصومین کے حوالے سے، کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امام حسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام: علامۃ المومن خمس، زیارت الاربعین وتعفیر الجمین وتختم بالیمین والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ 51۔ امام حسن عسکری السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن کی علامتیں جو ہیں وہ 5 ہیں، یعنی کوئی بھی ایک مومن ہوگا تو اس کی 5 علامتیں ہیں۔ اس کی علامتوں میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھے، اس میں جو ہے واجب مستحب رکعت جو اس کے اندر سب ملا جلا کے ہوتی ہیں وہ 51 رکعت نماز ہے۔ اس کے علاوہ دوسری علامت بتائی کہ وہ تعفیر بالجمین، کہ اس کے جو ہے وہ سجدہ کرنے سے، نماز پڑھنے سے اس کے جو ہے پیشانی کے اوپر جو ہے وہ اثر اس کے نمودار ہو جائیں۔ تیسری بات جو ہے تخطب بالیمین، اس کے دائنے ہاتھ میں جو ہے وہ انگوٹھی ہو۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ بآواز بلند نماز کے اندر جو ہے وہ بسم اللہ پڑھے۔ اور پانچویں چیز جو بیان فرمائی امام نے، وہ بیان فرمایا ہے کہ زیارت الاربعین، کہ 40 کی زیارت کرنے والا انسان، یہ 5 چیزیں جس کے پاس ہوتی ہیں وہ علامت مومن ہے، وہ انسان مومن ہے۔ یہ تو امام کی بات رہی۔ ابھی کچھ لوگوں نے سوال یہ کیا، کچھ لوگوں نے جیسے کل یہ بات کہی کہ زیارت 40 میں یہ پیدل چلنے کا رواج کب سے شروع ہوا اور کہاں سے شروع ہوا، تو میں اس چیز کو واضح کرنا چاہتا ہوں اور صاف اور بیان کرنا چاہتا ہوں کہ زیارت 40 کی مشی سب سے پہلے شیخ مرتضی انصاری نے شروع کی، اس کے بعد سے پھر علامہ محدث نوری نے شروع کی۔ پھر انہوں نے لوگوں کو تشجیع دلایا، لوگوں کو جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ابھارا، لوگوں کو شجاعت دلائی کہ لوگ جو ہے وہ زیارت 40 کی پیدل مشی کر کے جو ہے وہ مولا کی زیارت کرنے کے لیے جائیں۔ عزیزوں، آپ دیکھیے کہ یہ 5 چیزیں علامت مومن بیان کی امام نے ہمارے، اور ان 5 چیزوں میں آپ تمام چیزیں آپ دوسرے لوگوں تک آپ دیکھیں گے کہ دوسروں کے یہاں یہ چیزیں ہیں۔ تعفیر الجبین ان کے یہاں ہے، تختم بالیمین ان کے یہاں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر کے ساتھ ان کے یہاں ہے، لیکن زیارت 40 سوائے اہل تشیع کے کہیں اور نہیں ملے گی۔ لہذا یہ ایک بہت بڑا سمجھیے کہ ذخیرہ ہے، بہت بڑا انسان کے لیے تحفہ ہے، ایک مومن کے لیے تحفہ ہے کہ جو زیارت 40 ہمارے حصے میں آئی۔ آپ دیکھیں کہ زیارت کرنے کا ثواب، جیسا کہ اس سے پہلے کی کلپ آپ کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اس کے میں نے بیان کیا کہ زیارت 40 کا کتنا ثواب ہے، اور خود زیارت مولا کی اور خود زیارت کرنا پیدل کتنا ثواب ہے، کہ معصوم کا فرمان ہے کہ پیدل زیارت کرنا انسان کے لیے 1000 حج اور 1000 عمرے کا ثواب رکھتا ہے۔ یہ بھی حج کون سے ہیں کہ حج مقبول ہیں اور عمرے مبرور ہیں۔ ادھر معصوم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جد کی جو زیارت کرنے کے لیے جائے گا اس کو جو ہے وہ حج مقبول کا ثواب ملے گا، ضمانت لے لی امام نے، اس کو جو ہے عمرہ مبرورہ کا ثواب ملے گا، امام نے ضمانت لے لی۔ اگر انسان ایک مرتبہ حج واجب ہوتا ہے، حج کرنے کے لیے گیا، اس کو یہ پتہ نہیں، اس کو یقین نہیں ہے کہ ہمارا حج قبول ہوا کہ نہیں قبول ہوا۔ انسان عمرہ کرنے کے لیے گیا، اس کو معلوم نہیں کہ ہمارا عمرہ قبول ہوا یا قبول نہیں ہوا، لیکن یہاں پہ امام کیا کہہ رہے ہیں کہ زیارت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر تم نے وہاں پہ زیارت کر لی عارفاً بحقیں، تو یہ سمجھ لو کہ تمہاری جو ہے وہ حج مقبول کا بھی تم کو ثواب ملتا رہے گا اور عمرہ مبرورہ کا ثواب ملتا رہے گا۔ میں آخر میں اپنی بات کا اختتام کرنا چاہوں گا اور ایک چھوٹے سے واقعے کے ذریعے سے۔ اس سے پہلے ایک پیغام ہے مومنین کے حوالے سے، مومنین کے لیے، کہ زیارت 40 ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی یہاں پہ دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا اور ہم نے بھی سنا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم چل رہے تھے، چلتے ہوئے پیاس لگی، پانی کی خواہش ہوئی، ہم کو راستے میں پانی مل گیا۔ راستہ چلتے ہوئے ہم کو جو ہے وہ خواہش ہوئی کہ چائے پیا جائے، ہم کو چائے کی سبیل مل گئی۔ اسی طریقے سے چلتے چلتے بھوک لگی، کھانے کی خواہش ہوئی، ہم کو کھانا مل گیا۔ تو یعنی ہماری جتنی بھی خواہشات ہیں وہ تمام کی تمام خواہشات ہماری راستے میں مشی کرتے ہوئے پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ لیکن اگر اسی سفر عشق کو اگر انسان روحانی کر لے، مادیات سے بالاتر آ جائے اور روحانی منزل میں اگر آ جائے، پھر اگر انسان دعا کرتے ہوئے چلے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے چلے، سوروں کی تلاوت کرتے ہوئے چلے، جتنی احادیث ذہن میں ہیں ان کو یاد کرتے ہوئے، ہر ایک قدم کے اوپر مولا کا تذکرہ کرتے ہوئے چلے، اس کے ساتھ ساتھ ایک دعا وہ رکھے کہ مولا ہم سفر عشق میں ہم چل تو رہے ہیں، لیکن اس سفر عشق میں ہمارے آخری امام کی ہم سے زیارت ہو جائے۔ عزیزوں، یقین جانیے کہ انسان کی زیارت، انسان کو مولا کی زیارت ضرور ہوگی، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ سفر عشق میں ہر ایک دعا انسان کی پوری ہو رہی ہے، تو کیا امام کی زیارت اس کو اگر انسان دعا کرے تو کیا اس کی یہ دعا قبول نہ ہوگی؟
ضرور دعا قبول ہوگی۔ جب امام کا ظہور ہوگا اس وقت انسان کہے گا ارے ان کے ساتھ تو ہم فلاں موقع میں بیٹھے تھے، ان کے ساتھ تو ہم نے فلاں جگہ پہ چائے پیا، یہ فلاں جگہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن انسان آج نہیں سمجھ سکتا کہ یہ وقت کے امام ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ جب انسان کی کل جب ملاقات امام سے ہوگی تو انسان دیکھ کے تڑپے گا کہ کاش کہ اس وقت ہم اپنے وقت کے امام کو پہچان گئے ہوتے ہیں۔ بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور ہو اور جلد ظہور ہو، اور اگر ہماری آنکھیں خطا کار ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے گناہوں کے حجابات پڑے ہوئے ہیں، تو کم سے کم مولا کی زیارت آج تو ہو جائے، لیکن کل تو ہم کہہ سکیں کہ ہاں ہم نے اپنے مولا کو دیکھا تھا۔ اور آخری بات کہ یہ زیارت ایک ایسی زیارت ہے کہ آج تو راستے کھلے ہوئے ہیں، آج جو ہے ماحول سازگار ہیں، حالات سازگار ہیں، لیکن کل کا زمانہ وہ تھا کہ جب ماحول سازگار نہ تھے، حالات جو ہے وہ مناسب نہ تھے، لوگوں نے اس وقت میں زیارتیں کی۔ آج کی خبریں سن کر کے مومنین تڑپ گئے کہ آخر ہم کیسے جائیں گے زیارت کرنے کے لیے، لیکن وہ زمانہ کہ جو زمانہ عباسیہ تھا کہ جس میں بنو عباسیوں کی حکومت چل رہی تھی، اس زمانے میں کہ اس زمانے کے مومنین نے جو زیارتیں کی وہ کس طریقے سے زیارت کی، ان کی زیارتوں کا درجہ کیا ہوگا، یہ ہم اپنی زیارت سے جو ہے وہ متوجہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان کی زیارت ایسی زیارت تھی کہ جب وہ امام کی زیارت کرنے کے لیے یہاں پہ آتے تھے تو اس وقت میں ان کو خون کا ٹیکس دینا پڑتا تھا، اولاد کی قربانیاں دینی پڑتی تھیں، اپنے ہاتھ کٹوانے ہوتے تھے۔ ایک واقعہ میں سناتا ہوں آپ کو کہ ایک شخص تھا کہ امام کی زیارت کے لیے آیا، اس کو پتا تھا کہ کربلا پہنچیں گے تو ہم کو جو وہاں پہ جان کا نذرانہ دینا ہے، اپنے اعضاء کٹوانے، ہاتھ کٹوا کر کے جانا ہوگا۔ وہ شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے جو ہے وہ جب یہاں کے بارڈر سے یہاں کے حدود سے جب انٹر ہوا تو یہاں پہ جو حکومت کے جو باشندے، حکومت کے جو یہاں پہ نمائندے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ تم کو قربانی دینی پڑے گی۔ کہا بیٹے کی قربانی؟ کہا بیٹا میرے پاس نہیں ہے۔ کہا اپنی قربانی دو۔ کہا میری قربانی کیسے لینا چاہتے ہو؟ کہا تمہارا ہاتھ کٹیں گے۔ کہا ہاتھ کاٹ لو۔ دائنا ہاتھ اس نے کٹوا لیا، مولا کی زیارت کے لیے گیا۔ پھر جب دوسرا سال آیا تو مولا کے یہاں سے یہ کہہ کے گیا کہ مولا یہ زیارت میری آخری زیارت کو قرار نہ دیجیے گا۔ جب دوسرا سال آیا تو وہ شخص پھر آیا، وہ شخص آنے کے بعد زیارت کے لیے بڑھنا چاہتا ہے، شرطوں نے، پولیس والوں نے کہا کہ اپنا ہاتھ کٹواؤ۔ اس نے اپنا بائیں ہاتھ بڑھایا، اس نے کہا دائنا ہاتھ۔ کہا یہ تو پچھلے سال کٹوا چکے ہیں۔ بائیں ہاتھ کی قربانی دی، اس کے بعد مولا کی زیارت کے لیے چلا گیا۔ پھر مولا سے دعا کرتا ہے مولا یہ میری زیارت آخری زیارت نہ ہو، اس کے بعد مجھے پھر زیارت نصیب ہو۔ وہ شخص پھر کیا نام ہے تیسرے سال آیا، کیا دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں۔ وہ شخص وہاں پہ چھوڑتا ہے، اس سے پولیس والے کہہ رہے ہیں، حکومت کے نمائندے، کہ تمہارے ہاتھ کٹ چکے پھر بھی تم حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہو۔ اس نے کہا حسین کی زیارت، حسین کی محبت ہی ایسی ہے کہ ہماری جان نکل جائے، ہماری جان چلی جائے، لیکن حسین کی زیارت کا عشق اور یہ محبت ہمارے دلوں سے کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس نے اپنی پیر کی قربانی دی، ایک پیر اس کا صرف باقی رہ گیا، اور مولا کی بارگاہ میں آنے کے بعد کہنے لگا کہ مولا میں نے اپنے دونوں ہاتھ آپ کے حوالے کر دیے، میں نے اپنا پاؤں آپ کے حوالے کر دیا، یہ ایک پیر میرے جسم کے اوپر بوجھ ہے، میں اس کو لے کے کہاں جاؤں گا؟ مولا اگر میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں تو آخری زیارت اس پیر کے ساتھ میں آپ کی زیارت کروں گا۔ وہ شخص آیا، آنے کے بعد اس نے اپنے دوسرے پیر کی قربانی دی۔ اس کے بعد جو ہے وہ روایت کہتی ہے کہ وہ زحفن جو ہے وہ مولا کی زیارت کے لیے گیا، رینگتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے وہ زمین سے جو ہے وہ لڑکھڑاتے، رینگتے، لوٹتے ہوئے مولا کے ذریعے تک پہنچا۔ مولا کے یہاں پاس پہنچنے کے بعد کہا مولا اب میرے پاس نہ ہاتھ ہے نہ میرے پاس پاؤں ہیں، میں اپنی قربانی اب آپ کے سامنے کیسے پیش کروں اور آپ کی خدمت میں کیسے آؤں؟ مولا اب میری روح یہاں قبض ہو جائے، میں آپ کے دربار میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے جبار میں رہنا چاہتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس کا وہیں پہ انتقال، اس کے روح قافس عنصری سے پرواز ہوئی، اس کا انتقال ہوا۔ تو اس طریقے سے مومنین نے یہاں پہ زیارتیں کی۔ خواتین اپنے آغوش کے پالوں کو سامنے رکھتی تھیں، کہا اس کو قتل کرنا پڑے گا، کہا قتل کر دو۔ قتل کرنے کے بعد جانے لگیں، کہا نہیں ایسے نہیں، اس کے اوپر رون کر کے جاؤ، اس کے اوپر اپنے قدم کو رکھ کر کے رون کر کے اس کے اوپر سے جاؤ، تب ہم تم کو یہاں سے جانے دیں گے، ورنہ تم کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے لوگوں نے زیارت کی۔ آج تو ماحول کھلا ہوا، سازگار ماحول ہے کہ مومنین کی کثرت ہے، مواقف کا ازدحام ہے، یہاں پہ جو ہے وہ کثرت مومنین، ہر طرف سے لوگ آتے چلے جا رہے ہیں، جس کو جہاں سے معلوم ہے وہ وہاں سے آ رہا ہے مولا کی زیارت کرنے کے لیے۔ بہرحال ہم آخر میں دعا گو ہیں کہ بار الہ ان تمام آئے ہوئے زوار، ان تمام ہوئے عاشقان امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو قبول فرما لے۔ جو حضرات اب تک زیارت کے لیے نہ آ سکے، ان کی زیارت کو جو ہے ان کو موفق و معید فرما کہ وہ جو ہے وہ زیارت کے لیے آ سکے۔ وہ افراد کی جو زیارت کر کے جا چکے ہیں، دوبارہ آنے کی خواہش رکھتے ہیں، ان کو بار بار مولا کی زیارت نصیب فرما۔ جتنے بھی ہمارے برادران جو ہیں وہ ابھی روزی سے جو ہے وہ بے روزی ہیں، خدایا ان کو روزی سے نواز دے۔
خدایا ہمارے وقت کے امام کے میں جو ہے وہ ظہور فرما دے، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بہت بہت شکریہ قبلہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ کیمرہ مین یوسف رضا علی کے ساتھ اور راہل سنگھ چوہان کے ساتھ میں آپ کا گراف ایجنسی کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہم کو اس سفر عشق میں روحانی غذا فراہم کی۔ مولا آپ کے درجات بلند کرے، آپ کو صحت عطا کرے، آپ کے علم میں مزید اضافہ کرے۔ والسلام۔